السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے کچھ چند مقدس رشتوں کا ذکر کرنا ہے۔ ان مقدس رشتوں سے مراد خلفائے راشدین اربع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقدس رشتوں کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے، خلفائے اربع جنہیں امت اسلامیہ جن کی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، ان کی فضیلت کو تسلیم کرتی ہے، وہ بالترتیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم تاریخ میں عمومی طور پر تو یہ پڑھتے ہیں، یہ چاروں خلفاء ہیں اور رائٹلی گائیڈڈ کیلف ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست اسلامیہ کو سہارا دیا اور عین اسی پیٹرن پر لے کے چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کے لیے قائم فرمایا تھا۔ اب کیا ان خلفائے راشدین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور مقدس رشتہ بھی بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ انتہائی گہرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان خلفاء کا موجود ہے۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل ہیں۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا سسر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہوئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں داخل ہیں، اور اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سن ان لا بنتے ہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد اور یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے ان کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فادر ان لا ہیں۔ چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی کو ملتے تو ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے اور ان کو اپنا لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں، اور اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فادر ان لا بنتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور رشتہ جو واپس مڑ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو اس وقت انہوں نے خاندان نبوت سے شادی کرنے کے لیے، خاندان نبوت سے جوڑنے کے لیے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور یوں علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں فادر ان لا ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سن ان لا ہیں۔ تو یہ جو گولڈن چین آف ریلیشن یہ بنتی ہے، تو اگر کوئی اس میں درار ڈالنا چاہے تو بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ حقائق منظر عام پر ہیں، اور
تاریخ کی ان تمام کتب کے اندر معتبر روایات سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے، اس کا ہمیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔